رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ 2. آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ 3. بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جسے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کی کئی بھی دوسری پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ پروفیسرز ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ 4. کیلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ 5. کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ 6 غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہے۔ 7 وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ 8 جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو
सोने का सिग्नल दे देती है जिस्म को तैयारी के लिए। ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म को मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख़म आ गया है और उसको रिपेयर करेगा, अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये राय भी है, जहाँ वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है। और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देवमालाई कहानियों की महफिलें होती थी जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थी। और इस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। ये तो अहद जाहिलियत था, लेकिन आज मॉडर्न एज का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्दी सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ़ थे। और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार न हुए। 9 मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खुसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वज़ू के साथ तो ज़रूर उसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ लाते, किसी महफ़िल में हाज़िरी से पहले ग़ज़ मौका बे मौका मिसवाक का एहतमाम करते और मिसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़रात ज़रूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले, बाद, सोने से पहले, बाद मिसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत मुँह साफ़ किए खाने पीने का रवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीज़ों पर रिसर्च की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहाँ एक कामन वजह ये भी सामने आई कि ये लोग टूथ ब्रश करने के आदी न थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मेल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वो हार्ट की आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का सबब बना। उनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मेल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथ ब्रश ज़्यादा करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज़्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक किया करे। 2-3 माह ही में वो उसके हैरान कुन मोजज़ाती असरात पाएगा। 10 हफ्ते में 2 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में पीर और जुमेरात का रोज़ा भी शामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोज़ों को
رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیگیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کا نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم میں وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیگیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ۔ جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیگیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب